یوئیل نبی کا صحیفہ دوسرا باب اس کی 28ویں آیت، اور یہ وعدہ تھا جی پرانے عہد نامے کا، اور پھر نئے عہد نامے میں اس کی تکمیل کو ہم جو ہے غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور نوجوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا۔ خدا کا کلام پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ یہاں پر یوئیل نبی کی معرفت، یوئیل کے صحیفے کے اندر یہوہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی روح نازل کروں گا، میں اپنے روح کو ہنڈیلوں گا، اور ہر ایک فرد بشر کے اوپر، جس میں سے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہر فرد بشر، ہر ایک انسان کے اوپر میں اپنی روح کو نازل کروں گا۔ اور یہ صحیفہ جو ہے یہ یوئیل نے الہامی طور پر لکھا۔ اس کے بعد ہم جب پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کے اندر 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح القدس جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یعنی کہ پہلے یوئیل کی نبوت ہے، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے ڈسائپل سے، اپنی شاگردوں کے ساتھ مخاطب ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اور درخواست کروں گا باپ سے کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے گا۔ کنواں پہلا کیڑا ہے، پہلا مددگار پیدائش کی کتاب کے اندر جب پڑھتے ہیں یہوہ خدا نے آدم سے کیا کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا، میں اس کے لیے دوسرا کیا کروں گا۔ وہ آدم کے لیے تھا، آپ کے لیے کون سا ہے؟ یسوع مسیح پہلا مددگار، اور آدم ہوا کا مددگار، ہوا جو تھی آدم کی مددگار۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے غلط کنسیپٹس ہیں، جس طرح وہ پہلا مددگار، یہاں پر ہم جب یوحنا کے خط کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پہلا مددگار ملتا ہے، یعنی یسوع مسیح ناصری۔ پہلا مددگار کون سا؟ ہمارا مددگار کون سا؟ بلند آواز سے کون سا؟ اور دوسرا؟ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجتا ہوں، وہ اب تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر رہے گا۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک کام ہر ایک موقع پر ہوا، ابھی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صعود کر گئے آسمان کے اوپر، جب وہ آسمان کے اوپر زیتون کی پہاڑی سے وہ صعود کر گئے ہیں تو جو رسول ہیں وہ پریشان ہیں۔ ہم اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صعود کر رہے ہیں تو شاگردوں کی نظریں جو ہیں وہ آسمان پر ٹک گئی ہیں، اور پھر خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ اے گلیلی مردو کیا دیکھتے ہو؟ میں بھی شاگرد بھول گئے ہو کہ اب یسوع مسیح چلا گیا ہے، ہمارے لیے معجزے کون کرے گا، ہمارے لیے مردے زندہ کون کرے گا؟ لیکن وہ اس بات کو ابھی ان کے ذہن کے اندر نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جب وہ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا بلکہ تمہارے اندر رہے گا۔ آمین۔ تمہارے اندر وہ دوسرا مددگار روح القدس۔ اور پھر ہم جب لوکا کی انجیل کے اندر پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں
میرے ساتھ، یہ بڑی فیمس آیت ہے، آج موسٹلی چرچز کے اندر اسی کا ورد کیا جا رہا ہے، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ دوسرا باب ہے جی، اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں روح القدس کا نزول۔ یہاں پر لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں جس طرح کہ انہیں روح القدس سے انہیں ہدایت دی تھی وہ بولتے تھے۔ یہاں پر 11 قسم کے لوگ یروشلم کے اندر تھے، اور یہ جو عید پینتیکوست ہے، یہ پینتیکوست کا جو مطلب ہے، اس کا جو ہم پڑھتے ہیں عید پینتیکوست، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ عید پینتیکوست کا کوئی اتنا بڑا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 50واں دن۔ کیا ایک بندہ بیٹھا تھا تو میں نے وہ نا بات کر رہے تھے تو اس نے کہا جی، کسی نے مجھے کہا جی ہیپی عید پینتیکوست، اس نے لکھا جی ہیپی لکھ کر اس نے 35 لکھ کر کے کوست لکھ دیا۔ یعنی کہ ہمارے لوگ اس قدر بیچارے بھولے نے کہ سمجھ نہیں آتے کہ ہے کیا عید پینتیکوست، یعنی کہ 50واں دن۔ عید فصح سے 50 دن کے بعد یہ عید ہوتی تھی۔ اس کو 7 ہفتوں کی، یعنی کہ اس کو ہم خروج کی کتاب کے اندر اس کے 23ویں باب میں اگر پڑھتے ہیں تو اس کو ہفتوں کی عید کہا گیا ہے، پہلے پھلوں کی عید بھی کہا گیا ہے۔ ہفتوں کی عید 7 ہفتوں کے بعد یہ عید یہودی لوگ یروشلم کے اندر مناتے تھے، اور ابھی بھی اس عید کو یہودی لوگ کنٹینیو مناتے ہیں۔ اور کرسچن جو ہیں وہ اپنے آپ کو پینتیکوستل کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس لیے پینتیکوستل کہتے ہیں کیونکہ پینتیکوست والے دن روح القدس کا نزول ہوا، اسی لیے ہم پینتیکوستل ہیں، ہم پینتیکوستل ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں روح القدس کا نزول نظر آتا ہے۔ یہ جو عید ہے یہ کبھی اس دن نہیں منائی گئی کہ یہ کوئی نئی عید ہے، کوئی نیا دن تھا، یہ نہ تو نیا دن تھا اور نہ کوئی نئی عید تھی۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے بعد جب پہلی عید فصح کو منایا گیا، جب عید فصح کو منایا گیا تو اس کے بعد یہوہ خدا کا حکم تھا کہ تم عید پینتیکوست یعنی کہ ہفتوں کی 7 ہفتوں کے بعد پہلے پھلوں کی عید یعنی کہ فصل کی کٹائی کی عید منانا۔ اور جب قوم بنی اسرائیل کی فصل کو کاٹ کے تھا، پتہ ہے کڑکڑا موسم ہے، ابھی جو ہے وہ گیہوں کا موسم ہے اور ابھی کٹائی ہو رہی ہے، اور اس دن وہ کٹائی کرتے اور اس کا آٹا بنا کر ہیکل کے اندر جو ہے وہ روٹیاں بنا کر کاہن کو پیش کی جاتی، ہیکل کے اندر پیش کی جاتی۔ یہ تھی خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، یہ حکم تھا کہ تم نے پہلے پھلوں کی عید یعنی کہ عید پینتیکوست ہفتوں کی عید، پینتیکوست کا لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف وہ بائبل مقدس میں ایک دفعہ آیا ہے، اور وہ اعمال کی کتاب دوسرے باب کے اندر آیا ہے۔ اس کے پہلے بہت سی دفعہ جو ہے پرانے عہد نامے میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہفتوں کی عید کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہفتوں کی عید کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ عید فصح سے 50 دن بعد، 49 دن کے بعد 50واں دن اور 50ویں دن کے بعد عید، اور وہ عید تھی عید پینتیکوست۔ میں نے کہا کہ خداوند نے کوئی بھی کام اس طرح نہیں کیا کہ کوئی کام لکا چھپا ہو، کہ کوئی کام اندر بڑھ کے ہو گیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عید پینتیکوست کا دن تھا کہ وہ ایک جگہ پر جمع تھے اور روح القدس ان پر نازل ہو گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گئی۔ کتنے لوگ جمع تھے جی بالا خانہ میں؟ کتنے لوگ؟ کتنے؟ اچھی کیا لوگ کچھ شرما نہیں کرتے؟ کتنے؟ کہے گے نا بات ہی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ سے؟ 120 جماعت جن کے اندر مقدسہ مریم بھی شامل تھی، اور بڑی ایک مسکنسپٹ ہے ہمارے کرسچنز کے اندر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم ان کے اندر شامل تھی، اور وہ کر کیا رہے تھے؟
کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، یعنی کہ روح القدس کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے دعا کر رہے تھے، وہ دعا پہ دعا کر رہے تھے، اور مقدسہ مریم ان کے درمیان شامل تھی۔ اور ہم لوگ جو ہیں، ہمارے بہت سے مسلم کرسچن لوگ جو ہیں، وہ مقدسہ مریم سے دعا کرتے ہیں، اور مقدسہ مریم ان جماعت کے ساتھ مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں۔ ہم مقدسہ مریم سے دعا کرتے ہیں، اور مقدسہ مریم کے آگے خدا کے سے دعا کرتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ 120 لوگ تھے وہاں پر، جن کے اندر کچھ چند عورتیں تھیں اور باقی سارے شاگرد تھے۔ اور پھر اگلی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس یروشلم کے اندر ایک اور وعدہ پورا ہوا، جب یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، اور پھر دنیا کی انتہا تک تم انجیل کی منادی کرنا اور میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یہاں پر 11 قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، یعنی کہ 11 زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اور پھر خدا کے کلام اعمال کی کتاب کو دوسرے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ بھر گئے، وہ معمور ہو گئے، وہ پاک روح سے جوش کے ساتھ بھر گئے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پطرس ان میں سے کھڑا ہوا۔ پطرس جب کھڑا ہوا تو پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ اس نے کلام کی منادی کرنا شروع کی۔ اور ایک بڑی حیران کن بات وہاں پر ہوئی کہ ہر ایک انسان، ہر ایک بشر جو ہے وہ اپنی زبان کو سنتا ہے، اپنی زبان کے اندر سنتا ہے۔ یہ تو میری بولی ہے، یہ تو میری بولی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تم تازہ میں کے نشے میں ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں میاں، ابھی تو صبح ہی ہوئی ہے، سویرے سویرے کون نشہ کرتا ہے؟ ہمارے بھی کرسچن لوگوں میں یا ہماری پوری دنیا کے اندر ایسی باتیں، بہت سی بدعت والی باتیں جو کی جاتی ہیں، گھرے نے نشہ کیتا ہے، پاگل ہے، کرے دماغ نہیں ٹھیک، گندا کرے، سچی بات کو برداشت نہیں کرنا اور کہنا یہ پاگل ہے، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اچھی بات کو برداشت نہیں کرنا۔ اور جنہوں نے اسے قبول کیا، خدا کے کلام میں لکھا ہے جب پطرس نے واعظ کیا تو خدا کے کلام میں لکھا کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کیا ہوا؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اور پطرس نے کہا توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ توبہ کرو، اسی دن مارے ہیں، توبہ کرو، یعنی کہ توبہ کے دروازے کھل گئے۔ آج ہم کلام سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اوپر چوٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہم ان کی طرح دل سے نہیں قبول کرتے، اس کو دل سے نہیں سنتے، ہم اس کو ہم روایتی طور پر کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں۔ روایتی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف پنڈال کے اندر شامل ہو جائیں، ہم کلیسیا کے اندر شامل ہو جائیں، لیکن بدلنے والا کام جو ہے ہماری زندگیوں سے بہت دور ہے۔ ہم ان 3000 لوگوں کو بدلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے صرف ایک ہی دفعہ میں کلام سنا۔ پطرس نے ان کو کلام سنایا، یسوع مسیح کی بابت ان کو بتایا، اور ہم بچپن سے یسوع مسیح کی بابت سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی کچہری میں اس کو ذلیل کیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ باتیں ہم سنتے آئے ہیں، یہی باتیں پطرس نے ان لوگوں کو بھی بتائی تھے پینتیکوس والے دن۔ جب ان کو بتائی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، نجات پائیں۔ اس نے کہا توبہ کرو اور بپتسمہ لو، بس یہی راستہ ہے، اور تم روح القدس کو انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس کو کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے۔ آج بھی ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، آج بھی ہم جو ہیں پاک روح کو اپنی زندگیوں کے اندر لے سکتے ہیں۔ خدا کبھی بھی جو ہے اس جگہ پر نہیں جاتا جہاں اس کی قدر نہ ہو۔ روح القدس کبھی بھی اس جگہ پر نہیں جاتا جہاں پر اس کی قدر نہ کی جائے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور بس ہم نے زبان سے قبول کر لیا اور روح القدس ہمارے اندر ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے، بحیثیت انسان ہوتے ہوئے، ہماری اگر کوئی بات نہ سنے تو ہم دوسری جگہ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے، ہاں یا نہ کرتے ہیں؟
نہیں نہ کرتے. میری کہڑی قدر ہے, میں کیا کرنا ہے آپ سے جا کے. تو کیا توقع رکھتے ہیں کہ روح القدس اتنا کمتر ہے کہ ہم اس کو نہ پہچانیں گے, ہم اس کو اہمیت نہ دیں گے اور پھر بھی وہ ہمارے اندر بڑھیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے سر ہم خاکی ہو کر, ہم فانی ہو کر, ہمارے اندر اتنا گھمنڈ ہے کہ ہماری اگلا بات نہ سنے, ہمیں اہمیت نہ دے تو ہم دوسری دفعہ جانا پسند نہیں کرتے. تو روح القدس کیا ہے؟ وہ خدا ہے, ہمارا مددگار ہے. تو ہم کس طرح توقع کرتے ہیں؟ جب تک ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس کی اہمیت نہیں ہوگی, تب تک ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس کے نہ تو پھل نظر آئیں گے اور نہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی. ابھی انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر روح القدس کو لیا اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی اور وہ آگے زندگیاں تبدیل کرنے کا ان کو شرف ملا اور انہوں نے آگے زندگیاں تبدیل کی. آج ہماری اپنی زندگی تبدیل نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کی زندگی کے بعد تبدیل کریں گے. کی خیال ہے؟ بہت سے مسکنسپٹس ہیں کرسچنس کے اندر کہ ہم نے قبول کر لیا تو قبول کر کے اندر بڑھ کے بیٹھ گئے, بس روح القدس کام کرتا ہے, گروتھ کرتا ہے, بیٹھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کا روح القدس. ہم بیٹھ جاتے ہیں اندر خوش کر, توبہ کرنی, بپتسمہ لے رہے ہیں, دعا کرنی. ٹھیک ہے, بپتسمہ بھی لے لیا, توبہ بھی کر لی, چرچ بھی آ گئے, اس کے بعد دعا نہیں کرنی, ہفتے بعد گرجے ہی آگے کرنی, وہ بھی پڑتے کھلو گے, جڑا بندہ اچھی اچھی بولے گا دعا کرو, کام ہی نہیں کرنا. اس طرح روح القدس گروتھ نہیں کرتا ہماری زندگیوں کے اندر. اور بڑی خوبصورت بات ہے, کوئی ایک جگہ پر جمع تھے, یک دل تھے, وہ یک رائے تھے, وہ ایک دل ہو کر خدا سے اپیل کر رہے تھے, وہ خدا سے مدد مانگ رہے تھے, وہ خدا سے دعا کر رہے تھے, وہ اور اس وعدے کی تکمیل کو اپنے اندر لینے کی جستجو تھی ان کے اندر کہ آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر وہ موقع آ جائے. لیکن ہماری زندگیاں ڈاواں ڈول کیوں ہوتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک ہماری زندگیوں کے اندر ہے, لیکن در حقیقت ہماری زندگیوں کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم دو پودے لگاتے ہیں, گروتھ کون سا پودا کرے گا؟ ودے کا کیڑا. میرے ساتھ نہیں ٹائم ہوتا نہیں ہو گیا, ماشاء اللہ میرا ساتھ. ہم دو پودے لگاتے ہیں اور دو پودوں میں سے بڑے کا کون سا؟ وہ جنوں چھڑ دیتا گیا, وہ جنوں پانی کھاد سارا کچھ دیتا گیا. کون سا؟ بولو تو صحیح, کون سا بڑھے گا؟ جس کی کیئر کریں گے, جس کو کھاد دیں گے, جس کو پانی دیں گے, جس کی روٹی کریں گے, وہ بڑھے گا. تو جنہوں چھڑنا گے بڑھے گا. اسی طرح روح القدس بھی, اسی طرح اچھائی اور برائی بھی, پاکرو بھی ہے اور بعض میں بدرو آ گئی ہے, بدرو بھی ہے, بری روح بھی ہے اور پاکرو بھی ہے, اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں. اور ہم نے کس کو گروتھ کرنا ہے؟ ہم نے روح القدس کو اپنے اندر گروتھ کرتے دینا ہے, جگہ بنانے دینا ہے, اس کو زیادہ جگہ ہمارے اندر روح القدس کے لیے ہو تاکہ وہ ہماری زندگی سے کام لے. میں بہت بڑی گواہی ہے, میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں کہ پترس رسول, ایک ہی رسول کھڑا ہوا ہے, ایک دفعہ باز کیا اور 3000 لوگوں نے بپتسمہ لے لیا. وہی پترس رسول تھا جو اندر ڈر کر بیٹھا تھا, جو ڈر کر اندر کمروں کے اندر قید تھے. جب یسوع مسیح آیا تو انہوں نے کہا وہ بھوت آ گیا, بھوت آ گیا. میں کہا بھوت نہیں آیا, میں پہ آ گیا. ڈر گئے تھے وہ رومی سپاہیوں سے, رومی حکومت سے, ہیرودیس سے ڈر کر وہ اندر چھپے بیٹھے تھے. لیکن خدا کے کلام میں لکھے کہ جب روح القدس پر نازل ہوا تو دلیری کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اور اس نے باز کیا اور 3000 لوگوں نے خدا یسوع مسیح ناصری کو اسی وقت قبول کر لیا. خدا کے کلام میں لکھے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. ایلیا
ہمارا ہم طبیعت نبی تھا اور خدا فرماتا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت تھا. آج ہم بھی پطرس جیسی خدمت کر سکتے ہیں, آج ہم بھی توما جیسی خدمت کر سکتے ہیں, آج ہم باقی رسولوں جیسی خدمت کر سکتے ہیں اگر روح القدس ہمارے اندر ہوگا تو. اس سے پہلے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, جب روح القدس آیا تب انہوں نے خدمت اسٹارٹ کی. پھر انہوں نے یروشلم کے اندر, پھر انہوں نے یہودیہ کے اندر, پھر انہوں نے سامریہ کے اندر, اور پھر دنیا کے انتہا تک رسول پھیل گئے. آج رسولوں کی وساطت سے, آج ان کی قربانیوں سے, آج ان کی محنتوں سے ہم کلام کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے پاس اس طرح لے کر پھرتے ہیں کتابی شکل کے اندر. میں پڑھ رہا تھا مسیحی انسائکلوپیڈیا, تو اس کے اندر جب ابتدا کے اندر کلام کی نقلیں کی جاتی ہیں تمہاروں سے, تو پھر وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک کیسے پڑھی ہے اور اس کو یہاں پر تالا لگا ہے, زنجیر اتنی موٹی, اور اس کو باندھا ہوا ہے ایک ہی جگہ کلام کو باندھ کر رکھا کہ چوری نہ کر لیں. لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر بائبل کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے, ہمیں قدر نہیں. ہم روح القدس کو کہتے ہیں, ہم حامی بنتے ہیں, روح القدس ہمارے اندر ہے, لیکن روح القدس نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا تھا؟ کیونکہ ہم اس کو گروتھ کرنے نہیں دیتے, ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر پھلنے نہیں دیتے, ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اور زیادہ گروتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ خدا نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. شیطان آپ کے پوچھنے سے بغیر آپ کی زندگی میں دخل دیتے ہیں, اور خدا جو ہے آپ سے اجازت لے کر آپ کی زندگی میں آتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام مقاصد میں لکھا ہے, دیکھ میں تیرے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی شخص کیا تیری مرضی یہ دکھائی ہے, ٹھیک ہے لیکن نہ سن, اگر کوئی میری آواز سنے میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا. لیکن ہماری زندگیوں کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ ہم روح القدس ہمارے ساتھ ہے, لیکن روح القدس ہماری زندگیوں میں ذرا ورک نہیں کرتا, کیونکہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. اور جب تک ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے تب تک ہمارے لیے روح القدس کوئی کام نہیں کرے گا, ہماری کوئی ہدایت نہیں کرے گا, ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرے گا, کیونکہ ہم روح القدس کی رہنمائی لینا نہیں چاہتے. سو میرے عزیزو, ہمیں سرور ہے کہ جس طرح عید پینٹیکوست والے دن روح القدس نازل ہوا اور انہوں نے دلیری کے ساتھ منادی کرنا شروع کیا, آج ہم بھی دلیری کو اپنی اندر لے لیں. یہ نہ سوچے کہ ہم ان پڑھ ہیں, ان پڑھو بولے تو نہیں, کان پہ کام کرتے سارے آتے, سن کے سنا سکتے ہیں آپ, سن کے آگے انجیل کو پھیلا سکتے ہیں آپ. انہوں نے بھی سن کے ہی آگے پھیلایا تھا, انہوں نے بھی دیکھ کے ہی آگے پھیلایا تھا, پڑھ کے نہیں. تب نہ تو بھوکے تھے اور نہ کچھ تھا, انہوں نے سنا خدا یسوع مسیح سے. اور آج ہم کلام سناتے ہیں, آدمین خدا کے پرچار کو کرتے ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم سن کر آگے جو ہے کلام کو پھیلائیں. آج آخری بات کروں گا, بھیڑیں جہاں پر ہوتی ہیں جس کو گلہ کہتے ہیں, بھیڑ خانہ, بھیڑ کس طرح بڑھتی ہے, پیٹا کیوں باندھی ہیں, سول صاحب پیٹا کیوں باندھی ہیں, بھیڑے گلہ, اگر دو بھیڑے ہیں تو بھیڑے کیسے بڑھے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. کس طرح بڑھے گے بھیڑے بھائی, وہ پیٹا سمجھ گیا تو بدل گیا نا, کہ ڈاؤن لوڈ کرو گے ہوتے جائے گا وہ جو ہے نا گھیر کے کسی کی پیٹ نہیں نا لین نہیں ہوتے, ڈنڈے پہنتے ہوتے اور مصیبت پہ جائے گا. آپ کی ہے جو وہ آپ کی ہے بھائی, گھیر کے نہیں ہوتی, کوئی گھیر نہیں دے گا تھا اپنی بیٹا کہ نوکری نہیں بھی آتا. بھیڑ جب تک بھیڑ بچے دے گی تو گلہ بھرے گا, چرواہا بچے دے گا تو گلہ نہیں بھرے گا, اس کا گھر بھرے گا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم بھیڑے ہیں, ہم مسیح کی بھیڑے ہیں, وہ چرواہا ہے, اور ہمیں کلام کے ساتھ بھیڑوں کو پیدا کرنا ہے. پطرس نے ایک ہی دن میں 3000 بھیڑوں کو پیدا کیا, کلہ بھر گیا, آہستہ آہستہ بھیڑیں بڑھتی گئی. آج میرا اکیلے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے, کلیسیا کا کام ہے. میں بڑی دیر سے کہتا ہوں آپ کا کام ہے کہ آپ کلام کو پھیلائیں.
ہر ایک فرد کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ خدا کے کلام کو پھیلائے تاکہ گلہ کے اندر بھیڑے اور زیادہ ہو جائے. لیکن چرواہے اپنے گھر کا ہی فکر ہے، بھیڈاں کا کوئی فکر نہیں. بھیڈاں بھوکیاں نے، بھیڈاں رچیاں نے، کوئی پرواہ نہیں. چرواہے کو بس ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، صرف انہوں نے مل کے بس نہیں پڑا. ہمارے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس گلے کے لیے کام کریں، ہم اس بھیڑ خانہ کے لیے کام کریں، ہم اس کلیسیا کے لیے کام کریں. اور وہ اس طرح ہوگا کہ ہمارے اندر جب تک روح القدس کام نہیں کرے گا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج ہم اسی یاد کو پھر سے اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں کہ اے خدا، جس طرح ہم نے عید پینٹیکوسٹ والے دن اپنے شاگردوں کے اوپر روح کو نازل کیا، آج مجھے روح کا مسح میرے اوپر دی. آج اگر آپ مانگیں گے تو خدا آپ کو یقیناً پاک روح سے معمول کر دے گا، بھر دے گا، کیونکہ وہ پاک روح صرف آپ کے اور میرے لیے ہے. صرف آپ نے مانگنا ہے اور خدا آپ کی زندگی کے اندر پاک روح کو نازل کرے گا. جب پاک روح نازل ہوگا تو پھر اس کے پھل بھی ظاہر ہو گئے. تو ساری زندگیاں جو پٹھے سیدھے پالی نظر آتے ہیں، گالاں دے، چلائیاں دے، جھگڑیاں دے، لالچ دے، بخش دے، چوریاں چکاریاں، جھوٹاں دے، یہ شیطان دے پھل ہیں. خدا دے پھل اچھے ہیں، ہمیں ان اچھے پھلوں کو دریافت کرنا ہے. اور جب تک ہمارے اندر روح القدس کا پودا ہوگا تب اچھے پھل نظر آئیں گے. آمین. سو خدا آپ سب کو برکت دے.